अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोलियो वायरस के बारे में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस मोहलिक बीमारी के बारे में जो एक दफ़ा किसी भी शख्स को लाहक हो जाए तो उम्र भर वो शख्स उस बीमारी से जान नहीं छुड़ा सकता। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस बीमारी के लिए बेहतरीन हल सिर्फ प्रिवेंशन है, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। 1989 में WHO ने 125 ममालिक में पोलियो वायरस के ख़ात्मे के लिए मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ममालिक ऐसे रह गए जिसमें आज भी पोलियो वायरस मौजूद है, और उन ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान में ना सिर्फ आज भी पोलियो वायरस के केसेस मौजूद हैं बल्कि बतदरीज इजाफ़ा होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पोलियो वायरस है क्या, कैसे ये बॉडी में एंटर होता है और कैसे ये इफ़ेक्ट करता है जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को। आज के प्रोग्राम में इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम तफसीली बात करेंगे पोलियो वायरस की रोकथाम के हवाले से। अभी प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में संवार पैदा किया या फिर बिगाड़? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद भुट्टा। आप इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, शिफा इंटरनेशनल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को आज स्पेशल हमने मदऊ किया कि हम बात कर सकें इनसे पोलियो वायरस के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया शराफत साहब, आपने मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने का, तो आपका बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट सर्जन्स को इनवाइट करते हैं, मदऊ करते हैं, ताकि हम उनसे बात कर सकें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। और हमारी जो कोशिश है कि हम अपने पब्लिक को एजुकेट कर सकें, गाइड कर सकें, ताकि वो प्रिवेंशंस को अडॉप्ट कर सकें। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से भी बहुत स्पेशल है कि ये ऐसी मोहलिक बीमारी के बारे में है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। पोलियो वायरस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आखिर ये पोलियो वायरस है क्या? बहुत से लोग इसके बारे में सुनते हैं, हम सब इसकी बात करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी हमारी बहुत सी पब्लिक ऐसी है जिनको पोलियो वायरस के बारे में मालूम नहीं है। गाइड कीजिएगा, बताइएगा कि पोलियो वायरस है क्या और ये कैसे हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि पोलियो वायरस हमारे मुल्क में है और एक इन्फेक्शन है। पोलियो वायरस या इसको पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं, आम अल्फाज में हम पोलियो कहते हैं। ये एक वायरस है जिसके ज़रिए ये मर्ज़ फैलता है। अब बात सारी ये है कि ये मर्ज़ फैलता कैसे है और ये क्यों हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद है। बात है कि यह सफाई सुथराई की कमी या फुकदान या कचरा या ढेर या फुजला या सीवरेज का पानी अगर खुला पड़ा होगा और अगर किसी खाने पीने की चीज़ के साथ वो मिल जाता है तो पोलियो वायरस किसी भी मुतासरा शख्स के फुजले से खाने में लग जाएगा और उससे मुंतकिल होता है। बाज़ औक़ात खाने पीने की चीज़ें भी उससे भी अगर मुतासरा शख्स ने कोई जैसे पानी पिया है उसमें उसका सलाइवा या थूक लग गया, उसको भी इस्तेमाल करने से पोलियो वायरस फैलता है। तो सफाई सुथराई इसका मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से हम पोलियो वायरस से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि ये सलाइवा के साथ भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो क्या ब्लड से भी ये ट्रांसमिशन इसकी मुमकिन है या नहीं? जी, ब्लड से कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई रेयर केसेस में हो गया हो, मगर ब्लड से आमतौर पे इसका इंतकाल नहीं होता। ये ज़्यादातर खाने की कंटेमिनेशन विद द फीसिस या स्टूल या फिर सलाइवा से भी हो सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या पोलियो वायरस की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं? जैसे कैंसर की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2 या 3, और मुख्तलिफ स्टेजेस पे ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है।
تو کیا جب کسی بھی شخص کے باڈی میں پولیو کا وائرس انٹر ہوتا ہے تو اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے یا پلاننگ کے لحاظ سے کیسے ایک ڈاکٹر کو اقدامات لینے پڑتے ہیں؟ جی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اس میں پولیو وائرس کی ایز سچ سٹیجز نہیں ہیں، بٹ اس کے مراحل ضرور ہوتے ہیں جس میں اس کے سمٹمز یا علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ سٹیجز میں ہوتی ہیں. عام طور پہ پولیو وائرس جب کسی کو انفیکٹ کرتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر اس میں کوئی علامات نہیں آتی. بعض اوقات ہو کے چلا بھی جاتا ہے، مریض کو پتہ نہیں چلتا. ایسا مریض خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پولیو پھیلا سکتا ہے، خود تو اس کو سمٹم نہیں ہے، مگر اس میں سے کچھ شرح ہے، چھوٹی شرح ہے مریضوں کی جس کو علامات ہوتی ہے. شروع میں علامات کی اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں علامتی سٹیج کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر کھانسی، سر درد، گلا خراب ہونا، پیٹ کا خراب ہونا، اس طرح کے علامات ہوتی ہیں، یا بڑی مطلب سستی اور کاہلی اور تھکن کا احساس ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ایک پاپولیشن ہوتی ہے جو اس سمٹمز علامات کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائلڈ سمٹمز والی سٹیج ہے. کچھ اس میں سے بھی ایک چھوٹی پاپولیشن ہوتی ہے، چھوٹی 1 to 2% ہوتی ہے جو کہ سیویئر سٹیج کی طرف چلی جاتی ہے. سیویئر سٹیج سے مطلب ہے کہ یہ وہ پولیو کی سٹیج ہے جس میں یہ آپ کے اعصاب کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اعصاب سے مطلب یہ اس کو پیرالائز کر دیتی ہے، آپ کے اعضاء کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں. یہ کسی بھی جسم کے عضو پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، جس میں ٹانگ کے اوپر، بازو پہ، ایون سانس کے جو ہماری جو پھیپھڑے ہیں اور ان کے جو مسلز ہے، عضلات، اس پہ بھی افیکٹ کر سکتی ہے. عام طور پہ زیادہ دیکھا گیا کہ ٹانگ کے اوپر. تو یہ ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ ایک دفعہ ہو جائے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اس سے جو مریض ہے وہ تا حیات معذور ہو جاتا ہے، لائف لانگ ڈسیبلٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ یہ اعصابی نظام کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے نروس سسٹم کو سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے. تو کیا اس کے اٹیک سے جہاں لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں یا ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا اس سے کسی کی ڈیتھ بھی ممکن ہے؟ دیکھیں، اس سے ڈیتھ ممکن عام طور پہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ پوری زندگی کی ایک معذوری ہے، ڈسیبلٹی ہے. جی ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ سٹیجز میں، جب لیٹ سٹیجز میں کچھ سال بعد چل کے یہ مزید ڈیزیز پروگریس کر سکتی ہے، مزید انسان کو بیمار کر سکتی ہے، لاغر کر سکتی ہے. ڈیتھ اس صورت میں ہوتی ہے اگر اس کا پرائمری اٹیک آپ کے سانس کی مسلز کے اوپر ہوتا ہے، اس سے آپ کا سانس افیکٹ ہو سکتا ہے. اس پہ بعض اوقات وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ کو ڈالنا پڑ جاتا ہے ہمیں. تو اس طرح کے اگر جو اہم مسلس پہ اگر افیکٹ ہوگا تو اس سے ڈیتھ واقع بھی ہو سکتی ہے. مگر عام طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا زیادہ اثر ٹانگوں پہ یا اعضاء بازوؤں پہ ہوتا ہے، ٹانگوں پہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں وائرس کی ٹرانسمیشن کی کہ کیسے وہ پرسن ٹو پرسن ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور آپ کو ایک شخص کو دوسرے شخص سے وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ابھی ریسنٹلی ہم نے کرونا وائرس کی بھی بات کی اور بہت زیادہ یہ وائرس کا ذکر چلتا رہا اس ملک میں، پوری دنیا میں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی یا بی وہ بھی بلڈ سے یا سلائیوا سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو پولیو کے حوالے سے کیوں اویئرنیس کی کمی ہے، کیوں بات کم کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ پولیو بھی ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ آگاہی کی شدید کمی ہے؟ جی شرافت صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ آگاہی کی کمی ہے، اور دوسرا ہے کہ جو معلومات ہے، نالج لوگوں تک پہنچتی ہے. اور دوسرا مسئلہ اگر پہنچتی ہے تو لوگ اس کو بعض اوقات غلط طریقے سے سمجھ بیٹھتے ہیں، مس انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں اس کی. پولیو ہمارے ملک میں ڈیکیڈز مطلب کئی سالوں سے موجود ہے. اس میں حالانکہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اچھے اقدامات ہوئے ہیں. 1978 میں ایک پورا EPI پروگرام لانچ ہوا تھا جس کے اندر بہت سے دوسرے امراض کے ساتھ پولیو کے لیے بھی ویکسینیشن کا ہمارا ایک مطلب پورا پلان بنا تھا. مگر اس میں بات ساری یہی ہے کہ اس کی جو اویئرنیس ہے دور دراز کے گاؤں دیہات میں بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی. وہاں پر وہ لوگ اگر وہ سنتے بھی ہیں تو بعض اوقات مس انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریزسٹنس آتی ہے اور لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ پولیو وائرس کوئی انفیکشن نہیں ہے، یہ کوئی افواہ ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے ملک میں موجود ہے، جس کو ہم ابھی تک انفارچونیٹلی کہیں گے کہ اینڈیمک ہمارے ملک میں ہے. جو اچھی خبر تو نہیں ہے، مگر میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ ابھی حالیہ سننے میں آئے کہ 3 ممالک
تک پولیو وائرس تھا جس میں نائجیریا، افغانستان اور پاکستان تھا. نائجیریا نے کلیئر کر لیا، مگر آج کل سننے میں آیا کہ افغانستان بھی اس لسٹ سے نکل چکا ہے. تو اس وقت دنیا میں میرے خیال سے واحد ملک جو رہ گیا ہے وہ پاکستان ہی ہے جس میں پولیو ہے. یقیناً سر یہ ایک بڑی المیہ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک سب سے پیچھے رہ گیا ہے اس وائرس سے، اس پینڈیمک سے اپنی جان چھڑانے میں. میں آپ سے پھر ایک دفعہ جاننا چاہوں گا کہ جہاں مسکنسیپشنز ہیں کسی بھی بیماری کو لے کے، خاص طور پہ پولیو کے حوالے سے، کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں اور ہمیں یہی میسج ملتا ہے ایک عام پبلک سے، ایک لے مین سے، کہ یہ صرف بچوں میں ہی وائرس منتقل ہو سکتا ہے، بچے ہی اس کا شکار ہو سکتے ہیں اور بچوں کو ہی پریونٹ کیا جا سکتا ہے ویکسینیشن کے ذریعے. کیا ایج باؤنڈڈ ہے یہ بیماری؟ کیا بڑے ایج کے لوگوں کو یا کسی بھی ایج کے لوگوں کو یہ بیماری افیکٹ نہیں کر سکتی؟ جی یہ بات درست ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر بچوں میں ہی ہوتی ہے اور انہیں میں دیکھی جاتی ہے، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ یہ بڑوں کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ویکسینیشن کی بات کروں، ہمارے پاس جو ویکسینیشن کا اسکیجول بچوں کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر آپ 2 قطرے دیتے ہیں، 4 دفعہ کا اسکیجول ہوتا ہے، پیدائش پہ 4 ہفتے پہ، 10 ہفتے پہ، 14 ہفتے پہ، کچھ اس طرح کا اسکیجول ہمارا ہوتا ہے. اگر یہ کسی نے اسکیجول کر لیا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہے پولیو سے. مگر اگر کسی نے مس کر دیا ہے، کوئی بڑا آدمی ہمارے پاس آتا ہے، کوئی ایڈلٹ آتا ہے اور اس کی پولیو کی ویکسینیشن نہیں ہوتی، ہم پھر بھی اس کو قطرے دیتے ہیں، قطرے دے سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو. ان کا اسکیجول تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے بچوں سے، مگر یہ بڑوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. بچوں میں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کو معذوری کی طرف، پولیومائلائٹس، اعصاب کی طرف اس کا اثر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بڑوں میں عام طور پہ یہ جسٹ ایک سمپل گیسٹرنٹرائٹس کی طرح بیہیو کرتا ہے، مگر بچوں میں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ لائف لانگ معذوری کی طرف لے جائیے. تو اس لیے زیادہ ہمارا فوکس بچوں پہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی پریونشنز کی اور آپ نے بات کی کہ کیسے ٹرانسمٹ ہوتا ہے بلڈ سے، سلائیوا سے اور ڈفرینٹ چیزوں سے یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں. تو کیا جس بھی فیملی میں یا جس گھر میں پولیو کا کوئی پیشنٹ موجود ہے اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے؟ کیا اس کے سلائیوا سے، اس کے یوز شدہ برتن سے یا اس کے گلاس سے جس میں وہ پانی پی رہا ہے، اس سے بھی فیملی کے دوسرے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ اور اس حوالے سے کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ یہ ہم گھر میں ضرور احتیاط کریں، گھر میں دوسروں کو نہ افیکٹ کریں. جو پولیو کا مریض ہے، پہلی بات جیسے ہم نے کہا تھا کہ صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے. اس کا اگر ممکن ہو سکے تو اس کا واش روم الگ رکھیں، وہ اپنے ہاتھ صاف رکھے. اگر وہ آپ سے ملتا بھی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے کھاتا بھی ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے سے پولیو نہیں پھیلے گا، مگر اس کے برتن الگ ہونے چاہیے، اس کے کھانے پینے کے چمچ یہ سب الگ ہونے چاہیے. ہاں جی، آپ اس کو دھو کر کے اچھی طرح سے صابن سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر وہ اس کا جوٹھا نہیں کھا سکتے. تو اس طرح سے اگر کوئی بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے بچے اتنا شاید نہیں احتیاط کر پاتے، اور اگر ان کے ہاتھ پہ فضلہ یا کوئی ایسی چیز لگی ہے، اگر انہوں نے کسی چیز کو، شے کو چھو دیا ہے، اور اس کو چھونے سے بھی پولیو لگ سکتا ہے. تو ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا پڑے گا کہ بچوں کے مطلب ہاتھ صاف رہیں، ان کو نظر میں رکھیں، اور یہ کہ ان کو جو ہے بڑے خود اپنے احتیاط سے ان کی کلیننگ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم بات کریں پریونشن پہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی پولیو کا پیشنٹ موجود ہے، کیا وہ شروع کے دنوں میں باقی فیملی ممبرز کو احتیاط کرنا ہے، یا پھر اگر کئی سال گزر چکے ہیں اس مریض کے ساتھ رہتے ہوئے تب بھی احتیاط اتنی ہی امپورٹنٹ ہے؟ جی ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ شروع کے دنوں میں ہی پولیو وائرس پھیلتا ہے. جب کوئی مریض انفیکٹ ہوتا ہے، اس کو سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں جس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بخار ہے، گلا خراب، سر درد یا موشن ہے، تو اس دوران اس کو ہائیلی کنٹیجس ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ وہ وائرس شیڈ کر سکتا ہے، سٹولز میں بھی، سلائیوا میں بھی. مگر پھر ٹائم کے ساتھ اس کی اپنی امیونٹی یا پھر مطلب وہ اس کو کم سے کم کرتی جاتی ہے، اور عام طور پہ 2 ہفتے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ مریض کنٹیجس نہیں رہتا، مطلب وہ نہیں پھیلا سکتا. تو جس مریض کے سٹیجز 2 ہفتے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، عام طور پر وہ پھر کنٹیجس نہیں رہتا. مگر اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے کہ اگر اس کی علامات بتدریج موجود ہیں، جب تک علامات ہیں وہ پھیلا سکتا ہے پولیو. علامات ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہے کہ آپ 1 ہفتہ اس کو بریک دے دیں، اس کے بعد پھر وہ گھل مل سکتا ہے آپ کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں
जानना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी हुई है। क्या दुनिया भर की तमाम टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस में कोई ऐसा सलूशन या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे पोलियो का इलाज हो सके या इस बीमारी की शिद्दत में कोई कमी लाई जा सके, कोई डेवलपमेंट अगर है तो हमसे शेयर करें। जी शराफत साहब, बड़ा अहम क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे पास कोई पोलियो की ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही ईजाद हुई है। इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन के ऊपर है, वैक्सीन के ऊपर है, सफाई सुथराई पे है। हमारा पूरा फोकस है कि बच्चों को वैक्सीन लगाएं, और इसमें कोई ऐसे डर और ख़तरे की बात नहीं है। जो हमारे अबहाम हैं, शुबहात हैं, उनको क्लियर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि पोलियो को वैक्सीन से किसी की इम्यूनिटी कम होती हो या इनफर्टिलिटी होती हो या ज़हनी तवाज़न ख़राब होता हो। इसमें कोई मुज़र सेहत चीज़ें नहीं हैं या कोई नापाक चीज़ें ऐसी नहीं हैं। पोलियो की प्रिवेंशन ही हमारा क्योर है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक दफ़ा पोलियो हो जाता है फिर हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय कि उसको हम पेन किलर्स दे दें, उसको हम रेस्ट करवा दें, या फिर मतलब जिसको हम सपोर्टिव केयर करें। खुदा न खासा माजूरी हुई तो आप उसको मतलब फ़िज़िकल थेरेपी करवा लें, मगर इसका क्योर नहीं है। जी, मैं यही आपसे अगला मेरा क्वेश्चन था कि क्या फ़िज़िकल थेरेपी या फिर कोई मसाज, और आपको बखूबी इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे में जब कोई बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो उतना ही मिथ भी मशहूर हो जाते हैं, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। क्या कहती है इस हवाले से मेडिकल साइंस, कोई मसाज, कोई ऑयल, कोई थेरेपी इस बीमारी में कमी कर सकती है? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि फ़िज़िकल थेरेपी का रोल है ज़रूर। वो इस तरह से कि अगर खुदा न खासा किसी के आसाब पे असरअंदाज हो चुकी है, अपाहज हो चुका है, माजूर हो चुका है, फिर ये होता है कि अब उसको ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको एक नया पैटर्न, एक नई क़ुव्वत, एक नया उसको अंदाज़ देने की कोशिश की जाती है। तो उसमें फ़िज़िकल थेरेपी आपकी फिर मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम आती है, आपकी मूवमेंट्स में काम आती है, या फिर अगर आप कोई जिस्म का हिस्सा अगर इस्तेमाल में नहीं लाते, वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, वो कंट्रैक्चर्स मतलब अकड़ जाता है। तो फिज़िकल थेरेपी इन चीज़ों से बचाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबा अरसा ऐसा मरीज़ जो है मोबाइल रह सके, अपने पे ख़ुद इन्हिसार रह सके। जहाँ तक ये है कि आप कोई तेल या ऐसी दवा या कोई हकीमी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इसके लिए हेल्प करे। आप ठीक है, आप फ़िज़िकल थेरेपी या मसाज में कुछ इस्तेमाल कर लें, मगर ये कि एज सच किसी एक चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप इसको करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, आपने अमेरिका से भी डिग्रीज़ ली हुई हैं, आपने सऊदी अरेबिया में भी प्रैक्टिस की है, और अब आपने पाकिस्तान की जो मेडिकल ट्रीटमेंट की साइकोलॉजी है वो भी देख ली आपने, लेकिन आपने ये बताया है हमारी नाज़रीन को कि कोई इलाज मौजूद ही नहीं है पोलियो वायरस के लिए। लिहाजा मैं अपनी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पोलियो की मुहिम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी साथ दें। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या देखते हैं, क्या वजह है कि पोलियो की मुहिम पाकिस्तान में कामयाब नहीं? क्यों रुकावटें आती जा रही हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे मैंने कहा कि अब शायद हमारा वाहिद मुल्क पाकिस्तान इस दुनिया में रह गया है जहाँ पर पोलियो, बल्कि वाइल्ड पोलियो, ख़तरनाक पोलियो अभी तक एग्जिस्ट करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिसकंसेप्शंस, हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस ज़्यादा फैल गई हैं अच्छी ख़बरों की फैलने के बजाय। उसमें लोगों के मतलब लोगों के दरमियान ये कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीन जो है हमारी वो मतलब नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मुफ्त अबहाम उसके अंदर मौजूद हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर दूसरा सफाई सुथराई का भी हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा। हम सीवरेज की बात तो ज़रूर करते हैं कि सीवरेज में कंटेमिनेशन शहरों में है, मगर गाँव देहात में जैसे फुजला खुला पड़ा हुआ होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है पोलियो में। तो हमें ना इस चीज़ की थोड़ी हाइजीन, और हमारा इस्लाम भी इसी की तरगीब हमें देता है कि जी हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें। एक ये वजह है, और दूसरा ये कि बाज़-औक़ात ना हमारी जो हुकूमत की जो एफ़र्ट्स हैं, जो कि हुकूमत की बिल्कुल एफ़र्ट्स हैं इन कोलैबोरेशन विद WHO कि हमारी टीमें हैं वो जाती हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स डेफिनेटली
ڈیفینیٹلی ان کو آسانی نہیں ہے دور دراز پہنچنے میں، ان کے لیے بھی پھر رکاوٹیں بعض اوقات کھڑی ہوتی ہیں، ان کو بھی مطلب سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بھی بنایا جاتا ہے، بعض اوقات ان کو کہا جائے کہ یہ ایجنٹس ہیں. تو اس طرح کے مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں ہے. ہماری جو حکومت WHO سنسیئرلی چاہتی ہے کہ جی ہم پولیو ایریڈیکیٹ کریں، ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ تعاون کریں. پوری دنیا سے پولیو ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے مگر ہمارا ملک پیچھے رہ گیا، صرف ہمارا ملک. کیونکہ افغانستان بھی میں نے جا کے بتایا ریسنٹلی میں نے سنا اس نے اپنے کلیئر قرار دے دیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ تلخ حقیقت ماننا پڑتی ہے، سننا پڑتی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں یہ مہلک اور ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، تو پریونشن ہی بہتر حل ہے اور پریونشن ہی واحد حل ہے. پروگرام کے آخر میں کیا ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو جو آپ کو سن رہے ہیں؟ کیسے گائیڈ کریں گے کہ وہ اب مزید الرٹ ہو جائیں، مزید سپورٹ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہی یہ معاشرہ بہتر ہوگا اور اس ملک سے اس مہلک وائرس کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے؟ جی ہاں، اس میں سب سے زیادہ اہم بات جو مجھے ہے کہ آپ اچھی خبروں، پازیٹیو خبروں کی طرف نظر رکھیں. نیگیٹو جو آپ کو خبریں ملتی ہیں، جو سوچ آپ کو یا کوئی بھی آپ کو بات بتاتا ہے اس کو ڈسکریج کریں. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے اگر حکومت کام کر رہی ہے یا آپ کے دوسرے ادارے کام کریں، آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے کام کریں، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. لہٰذا آپ جو خبر آپ تک پہنچتی میڈیا کی اس کو پازیٹیو وے میں لیں. اب نیگیٹو خبروں میں یا پروپیگنڈا میں بالکل دھیان نہ دیں. اس طرح کے پروپیگنڈا صرف کنفیوز کریں گے اور آپ کو مطلب لانگ ٹرم وہ نقصان دہ ہوں گے. تو پلیز 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 آپ یہ سوچ سمجھ کے اپنی خبروں پہ یا پھر افواہوں پہ نہ کان دھریں اور پازیٹیو اپروچ رکھیں اس بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ کی گفتگو سے ہماری پبلک کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا اور یقیناً آج کے بعد لوگ بہتر طریقے سے پریونشنز کریں گے، بہتر طریقے سے احتیاط کریں گے. ان پیشنٹس کے ساتھ بھی احتیاط کریں گے جو پولیو کے افیکٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو، اپنے کم عمر بچوں کو جو 5 سال سے کم عمر ہیں، ان کو پولیو کے قطرے باقاعدگی کے ساتھ پلائیں گے. آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا، بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے سنی ڈاکٹر جاوید صاحب کی گفتگو اور آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پولیو وائرس کا کوئی علاج دنیا میں موجود ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب امریکہ سے، سعودی عربیہ سے کوالیفائڈ ہیں اور پاکستان میں بھی 3 سال سے انفیکشنز کے اوپر، وائرس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن دنیا کی کسی ٹیکنالوجی میں، میڈیکل سائنس میں اس بیماری کا، اس مہلک بیماری کا کوئی علاج موجود نہیں. صرف ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے پریونشن، کہ آپ کیسے اس بیماری کے ہونے سے خود کو بچا لیں. ایک دفعہ یہ وائرس، یہ بیماری آپ کے جسم میں، باڈی میں انٹر ہو گئی، پھر عمر بھر کے لیے یا تو یہ بیماری اس شخص کو اپاہج بنا دے گی یا پھر اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے. اور اگر یہ سانس پہ اس کا اٹیک ہو تو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم پریونشنز پہ بات کریں. ٹوٹل ہیلتھ شو کا A1 TV کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم آگاہی پرووائڈ کریں تمام پبلک کو تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں. آج کے شو سے متعلق، پولیو وائرس سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان شرافت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.